بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم عطیہ شریف صاحب سیکرٹری خدمات، برادر نذیر صاحب، رفقاء جماعت، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یہ سیر و ذوق ورکشاپ ابھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ ورکشاپ کو ہم سب کے لیے میرے خیال سے اس معنی میں نیا رہا کہ اس کے بہت سارے موضوعات ہمارے درمیان پہلی مرتبہ بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں. جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ کوشش اس بات کی رہے گی کہ موضوعات پر ہمارا تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کا کام انجام دینے کی کوشش کی جائے گی. جس طرح سے اس طرف سے کوشش ہو رہی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اس مقام کو محسوس کریں جو جی اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہی میرے خیال سے مطلوب رویہ ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ تمام اس پر غور کریں گے. اس پروگرام میں بنیادی طور پر سیاسی شعور کی بیداری پیش نظر رہی تو ظاہر بات اس کے جو تعلقات ہیں، اس کے جو ذیلی موضوعات ہو سکتے ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے. آپ اس پہلو سے بھی غور کریں کہ اور کیا موضوعات ہو سکتے ہیں جن پر کہ ہماری گفتگو ہونی چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے 1940 کے ابتدا میں جو سیاسی حالات پر گفتگو کی ہے وہ ہمارے درمیان زیر بحث رہنی چاہیے. وہ بڑی جامع گفتگو ہے. اسی طرح سے اور بھی باتیں آئی ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے میں اگر کوئی مشورہ رکھتے ہو، رائے رکھتے ہو، تجویز رکھتے ہو، تحریری طور پر حرکت کو دیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو مزید ہم بہتر بنا سکیں. مباحثہ جو ہوا ہمارے درمیان، بڑی خوشی اس بات کی رہی کہ ماشاءاللہ کافی ہمارے اپنے رفقا نے حصہ لیا اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میدان سے تعلق ہے اور اچھی نظر بھی ہے اور تنقیدی نگاہ سے باہر آ کر دیکھتے ہیں. گفتگو میں یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ بڑے ہی کھلے انداز سے نام لیے گئے اور گفتگو کی گئی. حالانکہ یہ ہمارا اپنا طریقہ رہا ہے کہ ہم بڑی ہی سافٹ انداز سے باتیں کرتے ہیں، خاص کر کے باطل افکار اور نظریات پر گفتگو جب ہو. یہ اسی حد تک ہونا چاہیے، اس کو عام آپ نہ کریں. ہمارا اپنا طرز گفتگو اسی طرح سے ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ کسی کو ہرٹ کیے بغیر. ورنہ ایک طرف تو ہماری یہ بہتری محسوس ہوگی کہ رفتار تربیت پا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ جو ہمارا اپنا خصوصی امتیاز ہے انداز بیان کا وہ جاتا رہے گا. میرے خیال سے ہمارے اپنے بزرگوں کا جو مقام رہا ہے، خاص کر کے دعوت وطن ہے، اس وجہ سے رہا ہے کہ انہوں نے بڑے ہی احسن انداز سے اپنی باتوں کو ان کے سامنے رکھا ہے. اور عوام میں بھی یہ تاثر بنتا ہے آپ کے سلسلے میں اچھا جب آپ اچھے انداز سے اپنی گفتگو رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے خاص کر کے توجہ ہونی چاہیے. اگر آپ سیاست کے میدان میں مصروف لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر تو دھڑلے سے نام دیے جاتے ہیں اور الزامات لگائے جاتے ہیں اور پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. ہم ان سے بات رہتے ہوئے لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ طریقہ ہمارا بھی ہو تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق زیادہ نہیں نظر آ رہا. تو اس پہلو پر آپ توجہ کرنا ہے. آپ کی شرکت سے، یعنی آپ کی اظہار خیال سے جو باتیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھ لیں اگر یہ باتیں صادق آتی ہیں، پوری اترتی ہیں تو آپ ان پر غور کریں، نہیں تو پھر آپ ان کو بس سن لیں یا دہانی کے طور پر. ایک بات تو یہ کہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگا کہ آپ حالات پر نظر رکھتے ہیں، خاص کر کے سیاسی حالات اور سیاسی جتنے بھی ہمارے اپنے موضوعات رہے ہیں ان پر آپ نے اچھی خاصی گفتگو کی ہے میرے خیال سے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ اچھی نظر ہے، حالات پر آپ نظر رکھتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ اس کے جو متعلقہ افراد ہیں ان سے
ربط بنائے ہوئے ہیں. آپ کا انداز گفتگو یہ بتا رہا تھا کہ آپ جو انفارمیشن یہاں دے رہے ہیں وہ آپ نے کہیں سے لی ہے اور جس سے لیے ہیں اس سے آپ کے تھوڑے بہت تعلقات بھی قائم ہوئے. تو سیاسی میدان میں سرگرم والا افراد سے آپ کے تعلقات بھی بڑی حد تک اہمیت محسوس ہوتا ہے. لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ یہ کہ جو حالات آپ کے سامنے آتے ہیں اور جو واقعات اور ایونٹس پیش آتے ہیں ان کے تحت آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. اخبارات کا مطالعہ تو آپ کرتی ہیں لیکن اس سے متعلقہ جو کتاب ہو سکتی ہے اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر کے ہمارے اپنے طبقات سے متعلق جو گفتگو ہوئی کرناٹک کے بات ابھر کر یہی سامنے آئی کہ اور زیادہ پریکٹیکل گفتگو ہونی چاہیے تھی, اور زیادہ تفصیلات اس سلسلے کی آنی چاہیے. آئیں اس لیے نہیں, 50 لوگوں نے مل کر کوشش کی, لیکن اس کے باوجود بھی کرناٹک کے طبقات پر ہم نے گفتگو مکمل طور پر نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں مطالعہ کرنا ہے. اس سے پہلے کے فیلڈ ورکرس کیمپ میں اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ ایسے افراد تیار ہوں جو مختلف گروہ کی اسٹڈی کریں کہ ان کے کلچر کیا ہے, ان کے ٹریڈیشنس کیا ہے, ان کا پولیٹیکل تھاٹ کیا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں, وہ کس طرح کا کلچر رکھتے ہیں اور کیا مقام ہے ان کا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اگر اپنے سامنے رکھیں آپ تو انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کر سکتے ہیں کہ یہاں کے طبقات کا اور یہاں کے حالات کا مطالعہ کریں, اس سلسلے میں کتابوں کو پیش نظر رکھیں. دوسری بات یہ ہے یہ کرنے کی کہ بعض افراد سے آپ کے رابطے ہونے چاہیے, خاص کر کے اس میدان کے افراد جو کہ کام انجام دیتے ہیں. فیلڈ میں جو افراد ہوتے ہیں ان کو کافی تجربہ حاصل ہوتا ہے اور اگر آپ کے رابطے ان سے قائم ہو جائیں تو آپ بہت کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اس کی بھی اسٹڈی کریں کہ مختلف طبقات نے کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی اپنے آپ کو امپاور کرنے کی. یہ بڑا خاص موضوع ہونا چاہیے ہمارے گفتگو کا, ہمارے اپنے صاحب کا, کہ یہاں کے طبقات جو بڑے کمزور نظر آتے ہیں ہم کو اور ہیں ہی کمزور, لیکن پولیٹیکلی وہ بڑے امپاورڈ اور ایجوکیشنلی بھی اور اکانومیکلی بھی امپاورڈ ہیں. تو ان کی حکمت عملی پر آپ غور کریں اور اس پر بھی غور کریں کہ کس طرح سے یہ ڈومیننٹ طبقات نے ان کو ہیجیک کیا. داعی کا ایک خاص وصف ہونا چاہیے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں کی طبقات کی اس طرح کی اسٹڈی کرے, ان کی حکمت عملیوں کو جاننے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی لیے بھی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, کہ جو حق ہے اللہ تو مجھ کو حق کے طور پر واضح کرنا اور اس کی اتباع کی توفیق دے, یعنی میں اس کے پیچھے چل سکوں. وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور باطل کو باطل کی حیثیت سے مجھ پر واضح کر اس سے دور رہنے کی توفیق دے. کہ اگر آپ باطل کے منصوبوں سے اور کیا کہتے ہیں آپ کو جو اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ان کی حکمت عملیوں سے واقف نہ ہو تو ملت کو وہاں پر جانے سے آپ نہیں بچا سکتے. مثال کے طور پر یہ بات آئی کہ فضائی طاقتوں کو 15% مسلمانوں نے ووٹ دیا, جو کہ ہندوستان میں کہیں اس طرح کی مثال نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ملت نے یہ سمجھ گیا کہ یہ باطل نہیں ہے. تو یہ حکمت عملی جو وہ اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہائیجیک کرنے کی, یہ بڑی گہرائی رکھتی ہے میرے خیال سے. اس پر آپ کی اچھی خاصی اسٹڈی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے طبقات ڈومیننٹ ہوتے ہیں, کس طرح سے یہ اپنی اسٹریٹجیز ایوالو کرتے ہیں, کس طرح سے اپنے افراد کو فارغ کرتے ہیں, کس طرح سے ان کے انسٹیٹیوشنس چلتے ہیں. کل حسن رضا صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی کس طرح سے ان کے انسٹیٹیوشنس چلتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے انفارمیشن اکٹھا کر رکھی اور کس طرح سے ان کے پاس مائنیوٹ ڈیٹیلس پائی جاتی ہیں مختلف طبقات سے متعلق. اور علامہ اقبال کا شعر جو انہوں نے سنایا, اس کی جو تصریف فرمائی, اس سے تو بڑی حیرت انگیز بات ہمارے سامنے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی طریقہ کار آپ اختیار کریں یہاں کے حالات کے تناظر میں تو انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ کو اس میدان میں مصروف افراد کو رہنمائی دے سکتے ہیں. آپ کے اظہار خیال سے بعض مرتبہ مجھے بڑی جذباتیت کا اظہار محسوس ہوا اور شدت کا. جذبات اور شدت اگر ہے تو مطلب یہ ہے کہ کچھ نیگیٹو فیلنگس آپ کے اندر. مثال کے طور پر اگر انسان سے ہمدردی نہیں ہے اور اگر یہ بات ذہن سے نکل جائے کہ ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کے ہر برے عمل پر ہم ریئیکشن کا اظہار کریں گے, یہ دائی کا وصف نہیں ہو سکتا. تو ہمارے اپنے بعض افراد نے بڑی شدت کے ساتھ اظہار خیال کیا اور ان کے اظہار خیال میں سمجھتا ہوں کسی طرح کے آداب کا کوئی لحاظ نہیں تھا. تو اس پر ہمارا مکمل قابو ہونا چاہیے, اس پر توجہ. دوسری بات یہ محسوس کی میں نے کہ بعض افراد اظہار خیال میں حصہ نہیں لے سکے اور میں ان میں سے
کئی کو پرسنلی جانتا ہوں، اگر وہ چاہیں تو بہت اچھا اظہار خیال کر سکتے ہیں. تو یہ جو خاموشی ہے اس کو توڑنا چاہیے، اور یہ تحریک کا تقاضا بھی ہے. تحریک کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں خاموشی کو توڑنا بھی سیکھنا چاہیے، زبان پر قابو بھی رکھنا سیکھنا چاہیے، اور زبان پر یہ جو قابو ہے اس کو توڑنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صبح یوم الا الليل، کہ صبح سے لے کر شام تک کی خاموشی جائز نہیں ہے. اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایسے ہمارے شرکا ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک کچھ بولے نہیں. تو یہ غور کریں وہ کہ یہ بناوٹی خاموشی تو نہیں ہے. اور میں نے بات سے پرسنلی گفتگو بھی کی کہ جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ امانت ہے. اگر کسی ہاؤس میں آپ اجتماعی سے جڑ کر کسی نشست میں آپ شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے، گفتگو کے نتیجے میں جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ امانت ہے. ان کو ادا کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے. آپ کے ادا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ماحول بدل جائے، ورنہ آپ دیکھیے جو تاثر بنا ہے وہ پورے ہاؤس کا تاثر نہیں ہے. ہاؤس میں سے ہارڈلی 30-40% نے گفتگو میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے یہ تاثر بنا کہ یہ ہمارا موجودہ معاملہ ہے، موجودہ صورتحال ہے. تو اس پر بھی آپ توجہ کرنا ہے. آخری بات یہ عرض کرنی تھی کہ آپ کے شرکا سے متعلق معذرت کے ساتھ کہ اس سلسلے میں ہم کو بڑا حقیقت پسند بننا چاہیے کہ بعض رخا ایسے معلوم ہوتے ہیں جو اس مدارس سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن بڑے سکون کے ساتھ 3 دن شریک رہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ استقامت بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت پسندی بھی بہت اچھی بات ہے. حقیقت پسند یہ ہے کہ آپ میرے مخالف بتائیں کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں. یہ ٹرانسپیرنسی ہمارے اندر ہونا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں رہے گا. میں اگر یہ بات نہ بھی بتاؤں تو چل جائے گا، اختتام خطاب ختم ہو جائے گا. لیکن میں آپ کی خیر خواہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی ایسے پروگرام کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جس کے لیے آپ فٹ نہیں محسوس کرتے تو آپ رک جائیں، ورنہ چلو بھی جا رہے چل جائے گا. HRS کے لیے جاؤ، APCR کے لیے جاؤ. آپ یہ کام میں ہر مطلب جو شرکا ہوتے ہیں وہ تمام کام میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ میں نہیں کام کر سکتا. بتایا گیا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو رہنمائی دینے والوں کو ہم تیار کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اختر صاحب نے گفتگو کی اور ذمہ داری کو واضح کیا ناظرین اللہ کا. اگر یہ بات آپ واضح نہ کریں بھیج دیں گے کام ہو جائے گا، لیکن جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. اس پر بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. ایک بات یہ بھی آئی کہ مختلف طبقات نے جو ایمپاورمنٹ کا کام کیا ہے اس کو دلیل بناتے ہوئے ملت میں شعور کی بیداری کا کام کیا ہے. فوری تاثر جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ جس طرح سے دیگر طبقات نے اپنے آپ کو امپاور کیا ہے، ہم بھی ملت کو امپاور کریں، اسی لائن پر اسی طرح کی حکمتیں بھی اختیار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال درست نہیں. طبقات کو دیکھ کر آگے بڑھنے کا مزاج ملت کا نہیں ہونا چاہیے. ملت کو آگے بڑھنا چاہیے اپنے مقصد کو دیکھ کر، مقصد کو سامنے رکھ کر. بعض افراد نے اس مسئلے پر گفتگو کی اور بتایا کہ وہ جس طرح سے دوسروں نے کام کیا اس طرح سے ہم بھی کام کریں گے. ملت میں یہ احساس بیدار کریں کہ دیکھو فلاں گروہ کیسا تیار ہو رہا ہے، تم کام. ملت میں شعور کی بیداری کے لیے قرآن سنت نے جو رہنما اصول تعین کیے وہی پیش نظر رکھنا چاہیے. کسی کا طرز عمل ہمارے لیے رسوا نہیں بن سکتا. تو فوری تاثر یہی جاتا ہے کہ ان کی جیسی اسٹریٹجی بھی اختیار کریں، ان کی جیسی حکمت بھی اختیار کریں اور آگے بڑھیں. ایسا نہیں، ان کی حکمتیں بھی کم پڑیں، سمجھیں گے ضرور اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس پروسیس سے ہمارا ذہن بدلے گا، ہمارا مزاج بدلے گا، ہم سمجھیں گے کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں. لیکن ہم کریں گے وہ جو قرآن و سنت میں، اس لیے بتایا گیا کہ ہماری اساس، ہماری بنیاد قرآن و سنت ہوگی. تو اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں کہیں ایسا خیال نہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے لوگوں کو تیار کرنے لگیں. اس کا ڈرابیک یہ ہوگا کہ اگر آپ محدود مقاصد کے تحت لوگوں کو تیار کریں گے تو اسی طرح سے لوگ تیار ہو جائیں گے. اور جتنے بھی طبقات ڈیولپ ہوئے ہیں ان کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں، محدود مقصد. اور جماعت نے ہم کو یہ تربیت دی ہے کہ اعلیٰ مقصد کے فرد کی تربیت ہونی چاہیے. مقصد حیات کیا ہے یہ ملت پر واضح کیا جائے. چنانچہ نے بات واضح کی ہے کہ ملت میں کام کا جو ہمارا طریقہ ہے اس کے 2 آبجیکٹو ہیں. ایک یہ کہ ملت میں اسلامی شعور بیدار ہو، اسلام کیا ہے وہ جانا. دوسرا یہ کہ وہ یہ جان لے کہ وہ داعی امت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے. مطلب یہی ہوگا کہ اس کو دین کی اقامت کا کام انجام دے. اقامت دین کے پیش نظر ملت کی تیاری کا کام ہونا چاہیے، نہ کہ طبقات کے عروج کو دیکھ کر ان کی ترقی کو دیکھ کر. اب کنکلوڈنگ طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ دیکھیے آپ کو اصل میں رہنمائی کا کام انجام دینا ہے اور انشاءاللہ توقع ہے کہ آپ رہنمائی کا کام انجام دیں گے.
اور ایسے افراد کو بھی ہم تربیت دیں گے جو اس کام کو بہتر انداز سے انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. لیکن آپ میں سے جو لوگ یہ کام انجام دے سکتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ رہنمائی کے لیے جو بیس ہے وہ اسلام ہے. ہم لوگوں کو رہنمائی دینا چاہتے ہیں، میدان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کسی اور طریقے سے نہیں، کسی اور طریقے کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ اسلامی طریقے سے اور اسلام کے کیا کہتے ہیں اس کے مطابق معاشرے کو ڈھالنا ہم چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور آبجیکٹیو نہیں. اسلام بھی ہمارا طریقہ ہوگا اور اسلام ہی ہمارا اپنا وہ آبجیکٹیو ہوگا جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جب تک کہ ہماری اسلام سے گہری وابستگی نہ ہو، اسلام پر گہرا یقین نہ ہو، اس کام کو ہم بہتر انداز سے انجام نہیں دے سکتے. اسلام پر بڑا پختہ یقین ہونا چاہیے. یہ بات ایسی ہے جو ہم سب کے لیے کامن ہے، ہر فرد کے لیے کامن ہے. جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے لیے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے حق ہونے پر یقین رکھے. اگر وہ یقین رکھتا ہے تو اس پر چلے گا اور لوگوں کو چلانے کے لیے کوشش کرے گا. اس کو یقین ہی نہ ہو تو پھر اس کا کام کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. آپ کو اگر کسی بیماری سے نجات ملی ہے، سر درد سے، پیٹ درد سے اور اس طرح کی جو بیماریاں آتی ہیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ بتائیں گے کہ فلاں ٹیبلٹ آپ استعمال کی. کیا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے تجربہ کیا ہے، آپ نے مان لیا ہے کہ اس ٹیبلٹ کھانے سے درد دور ہو جاتا ہے، تب کہیں جا کر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. لوگوں کو ہم اسلام کے بارے میں اس وقت سجیسٹ کریں گے جبکہ یہ جان لیں کہ اسلام ہی واحد نظام حیات ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. تو اسلام پر گہرا یقین اگر ہو تبھی ہم لوگوں کی رہنمائی انجام دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو پیش کرنے کے لیے جو طریقہ ہو وہ یہ کہ بات واضح کریں کہ یہ دین مسائل کا حل پیش کرتا ہے. کلیم تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور کرتے ہیں کلیم، لیکن کلیم کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، کلیم کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ دین مسائل کا حل پیش کرتا ہے. مسائل کا حل کیسے پیش کرتا ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. ایک اس طرح کا ورکشاپ بھی ہم رکھیں جس پر کہ گفتگو کریں کہ دین اسلام کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، کس طرح سے مثال کا حل پیش کرتا ہے. ہمارے دستور میں بات ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل اسلام پیش کرتا ہے. کیسے؟ تو اس سلسلے کی مختصر 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے اسلام برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے. برائیوں کی اگر نشاندہی نہ ہو تو مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے. شراب کا مسئلہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ برائی ہے. لوگ اس لیے اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ برائی ہے. تو دین اسلام مسائل کو حل اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ برائی ہے، برائی کی نشاندہی کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برائیوں کی جو تفصیلات بتائی ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا یہ بھی برائی ہو سکتی ہے. اسلام مسائل کا حل پیش کرتا ہے برائیوں کی نشاندہی کے ذریعے سے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ازالے کے لیے اجتماعی ماحول پروموٹ کرتا ہے. اجتماعی ماحول پروموٹ ہو جائے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. کرپشن ہے، اگر اس کے خلاف اجتماعی ماحول آ جائے، پیدا ہو جائے تو کرپشن نہیں چلے گا. آندھرا پردیش کے کسی مقام پر خواتین نے یہ اقدام کیا تھا، اجتماعی اقدام کیا تھا شراب پینے والوں کے خلاف. وہ شراب روک دی گئی اس شہر میں. تو جہاں پر اجتماعی اقدام کیا جاتا ہے، اجتماعی ماحول بنتا ہے، وہاں پر مسائل نہیں رہتے، مسائل حل ہو جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ متبادل پیش کرتا ہے. ہر برائی کا متبادل اسلام نہیں پیش کرتا. برائی کے سلسلے میں نشاندہی کرتا ہے، برائی کے سلسلے میں ماحول بناتا ہے، برائی کے سلسلے میں متبادل بھی پیش کرتا ہے. اور یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ برائی کو اگر مٹانا چاہتے ہیں تو اس کا متبادل پیش کریں. متبادل پیش نہیں کریں گے تو برائی کو مٹا بھی نہیں سکتے. ہندوستانی سیاست کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس کا متبادل پیش کیا، وہ اسی میدان میں کام کرے. تو متبادل ہے کہ پیش کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ سچ ثابت ہو. متبادل پیش کرتا ہے اسلام. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آخر کا عذاب ہوگا، یہ بات بتاتا ہے. اور اللہ کے رسول جب بھی اس دنیا میں آئے انہوں نے یہی بات بتائی کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرو. تو مسائل کے حل کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہم ان میں سے کن پوائنٹس کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا. اور ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ متبادل پیش کرنے کا ہوتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے کے جو 2 اور آخری کا ایک نقطہ ہے بڑا اہم، ان پر اگر آپ غور کرنا ہے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ اس بات کو واضح بھی کر سکتے ہیں، ایک ماحول بھی بنا سکتے ہیں. دین اسلام پر گہرا یقین انسانوں سے خیر خواہی کا تقاضا کرتا ہے. اسلام کس کے سامنے پیش کرے گا؟ انسانوں کے سامنے.
تو یہ بات شروع میں ہی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اگر انسانوں کے سلسلے میں خیر خواہی نہ ہو تو ان کے سامنے ہم اسلام کو پیش نہیں کریں گے۔ خطرے سے کس کو بچاتے ہیں؟ اس کو بچاتے ہیں جس کے سلسلے میں درد رکھتے ہیں، اور یہ درد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ۔ لیکن جب آپ یہ بات مان لیں کہ یہ دین اسلام ہی حق ہے تو آپ کا درد بڑھ جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ اس کے پیش نظر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جو کام انجام دے رہا ہے، اچھا کام انجام دے رہا ہے، دن رات کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش پر آپ رشک کرتے ہیں لیکن کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اس سے جوڑ دیں آپ دین اسلام سے تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کی خیر خواہی میں اضافہ ہوگا۔ تو بحیثیت ایک داعی کے، بحیثیت فرد جماعت کے، بحیثیت ایک مسلم کے، ہمارا انسانوں سے تعلق بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ لوگ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کی بات ہے، وہ ان کا طریقہ کار ہے، ہم اس طریقہ کار پہ نہیں جائیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم انسانوں کو دوست سمجھیں گے، ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے، اور ان کی نجات کو ہم اپنی نجات سے جوڑ کر دیکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، چاہے تو میرا بھائی ناکام ہو۔ یہ میری سوچ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے سلسلے میں گفتگو جو آپ کے سامنے کی گئی یہ نقطہ پیش کیا گیا کہ آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب کہ آپ اپنے بھائی سے خیر خواہی کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تب تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خیر خواہانہ جذبہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے اندر بدرجہ عقب ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو میں کبھی کبھی یہ ایلیمنٹ مس ہو جاتا ہے، ہم ظاہر خیال اس طرح سے کرتے ہیں، ویسا محسوس ہوتا ہے سننے والے کو کہ ہم انسانوں سے خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں اگر آپ پیش نظر رکھیں بڑا اچھا تاثر سامنے آتا ہے اور سننے والا بھی آپ کا تاثر قبول کرتا ہے۔ یا قومی کا جو ایڈریسنگ سٹائل ہے اللہ کے رسول کا، پیغمبروں کا، وہ یہی بتاتا ہے کہ ہم جب اسٹائل ایڈریس کریں، ہمارا جو اسٹائل ہوگا اس میں خیر خواہی کا جذبہ، درد کا جذبہ، محبت شامل ہوگی۔ اس کے بغیر یہ کام انجام نہیں دے۔ ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ اس کے تحت ہوگا، اس کی ہم خاص کوشش کریں۔ ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کرنی ہے کہ اس کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس پر ہم بھی کوشش کریں گے اور ہماری ترجیحات میں سے بات شامل رہے گی۔ ہم کچھ ماڈلز پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک بہت ساری گفتگو ہم نے کی اور بہت سارے اجتماعات ہم نے کیے، بہت سارے پروگرامس ہم نے کیے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، یہ ہمارا اپنا روٹین ورک ہے۔ لیکن ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ماڈلز کا تقاضا کرتا ہے، وہ نمونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک اچھے خاندان کا نمونہ، ایک اچھی بستی کا نمونہ، ایک اچھا ہاسپٹل کا نمونہ، ایک اچھے انسٹیٹیوشن کا نمونہ، ایک اچھے فرد کا نمونہ، ایک اچھے کاروبار کا نمونہ، یہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے دائرے میں بنا لیں اور وہاں پر کانسنٹریٹ کریں دین کے قیام کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ماڈل ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ پہلے آپ اپنے بزنس کو دین اسلام کے عین مطابق بنائیں۔ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کا کاروبار دین اسلام کے مطابق، یقین مانیے آپ کی جو جدوجہد ہوگی وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے اثرات کے اعتبار سے۔ اس پر ہم کو توجہ کرنا چاہیے، یہ ہماری پرائم ریسپانسبلٹی ہے۔ اگر پوری جماعت مل کر کسی مقام پر ایک ماڈل پیش نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وجود بہت زیادہ خیز نہیں ہو سکتا، بامانی نہیں ہو سکتا۔ اس پر بہت سیریسلی ہم کو سوچنا چاہیے۔ آخری بات عرض کرنی آپ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت دی ہے کہ ہم اس کے دین کے ماننے والے بنے، اس پر چلنے والے بنے اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والے بنے۔ یہ جو ورکشاپ ہمارا منعقد ہوا ہے اور جن مقاصد پر منعقد ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سعادت میں اضافہ کیا ہے کہ ہم بڑے ہی براڈر پرسپیکٹو میں ہندوستان کو دیکھا، ہندوستان کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی، اپنی اسٹیٹ کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی، جماعت اسلامی ہند کیا، جماعت اسلامی ہند کا دستور کیا، اور پھر اس کی پالیسی کیا، اس کا پروگرام کیا، کس طرح سے یہ اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما رہا ہے، تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہم سب کی کہ ہم آگے بڑھ کر دین اسلام کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں، اپنی ذات پر بھی اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصول متعین کیا ہے، آپ رہیں گے اجتماعیت، آپ اجتماعیت میں رہیں، اور اجتماعیت میں اگر آپ نہیں رہیں گے تو یہ کہا گیا کہ آپ نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار دیا، لیکن آپ کا جو حساب کتاب ہوگا وہ انفرادی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور ماں کو نہیں دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ،
اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ نیت کیا تھی تمہاری، انٹینشنس کیا تھے، اور اعمال کو دیکھے گا کس طرح کے اعمال، ہلکے پھلکے اعمال ہیں کہ وزندار اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھے ہر عمل کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ آپ ذرا یہ سوچیے، اللہ تعالیٰ پر فضل فرما رہا ہے، نعمتیں اس کی بے شمار ہیں، ہم کو اس کے تحریک سے جوڑ دیا، اور ہمارے اعمال ہلکے پھلکے ہوں، ان کے جیسے جو کسی تحریک سے وابستہ نہیں ہے، عام مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا مقام نہیں دے سکے، رضا حاصل نہیں ہو سکے۔ ایک حدیث ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، پھر ایک مرتبہ سنیں، اس میں ایک تنبیہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے، اس نیت سے چلتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اور ہم سب اللہ کے راہ کے راہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو۔ من لقی اللہ ولیس لہ اثر فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راہ میں چلتا ہے اور چلنے کا کوئی اثر اس پر ظاہر نہیں ہوتا، لقی اللہ وفیہ سلمۃ، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اور اس کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ ہم چل رہے اللہ کی راہ میں اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس غایت کے ساتھ کہ اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو، اللہ کی رضا ہی ہم کو نہ ملے، تو پھر ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے ہم کو اپنی سرگرمی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، بار بار لیتے رہنا چاہیے، اور سرگرم ہوتے ہوئے، سرگرمی دکھاتے ہوئے اپنے عمل کو بڑھانا چاہیے، ان کو تیز کرنا چاہیے، اور اللہ کے راہ میں بیش از بیش خدمت انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ورکشاپ کو ہر طرح سے باعث خیر و برکت بنائیں۔ جو اچھی باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے اور ان پر مزید تبادلہ خیال کرنے کے اللہ تعالیٰ مواقع میسر فرمائیں، اور جو باتیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہے، قابل توجہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں سب پر رحم کرم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم بڑی ہی صحت مند انداز سے اپنے کاموں کو انجام دے سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا محترم رفقائے کرام، سیریز کا اعلان اور ایک مرتبہ کیا جاتا ہے کہ آپ پیسے اور ایڈریس آفس میں جمع کر کے جائیں تو آپ کو یہ ورکشاپ کی سیریز روانہ کی جائے گی۔ 150 روپے اس کی قیمت ہے، اور آپ ایڈریس اپنا یہ کریں گے تو آپ کے مقام تک پہنچایا جائے۔ اب یہ پروگرام کے اختتام کو